السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کنز الایمان قرآن پاک اور ترجمہ امام احمد رضا خان بریلوی شریف، ترجمہ امام احمد رضا خان بریلوی شریف کا ہے، اور نور العرفان کی تفسیر ہے مفتی احمد یار خان نعیمی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کا یہاں سے ایک رسول، ان کی کتابوں کی تصدیق فرمایا، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیاطین کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور وہ جادو جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ کسی سے جدائی ڈالیں، مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو کہ مگر خدا کے حکم سے، اگر وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں۔ کس طرح انہیں علم ہوتا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ تفسیر۔ یعنی کفار و منافقین یا فسق کفر ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے رب کے قرب سے خاص میں حاضر تھے، وہاں سے رب کے بھیجے ہوئے آئے، ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں اور حضور بھیجے گئے ہیں، اس لیے ہم رسول نہیں، حضور رسول ہیں، ہم اپنے ذمہ پر آئے ہیں، حضور رب کی ذمہ داری پر ہیں۔ یہود کے 4 فرقے تھے، ایک توریت کے حقوق ادا کرنے والا اور بعد میں حضور پر ایمان جو اعلانیہ توریت کی حدود توڑ کر سرکش ہوا۔ نبذ فریق من الذین ان کا ذکر ہے۔ تیسرا وہ جس نے جہالت سے عہد شکنی عملاً کی، اس کا اعلان نہ کیا، اس کے علاوہ کأنہم لا یعلمون۔ چوتھے وہ کہ جس نے بظاہر عہد مانے بباطن عناد کرتے رہے، یہ جاہل بنتے تھے ان کے لیے، بل اکثرہم لا یؤمنون ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے ڈالنا ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسا کہ یہود توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پس پشت ڈال دیا۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بے رخی اور
بے توجہی کی علامت ہے۔ دوسرا یہ کہ بے عمل عالم جاہل کی طرح، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ جادو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے پھیلا، دوسرے یہ کہ اس پھیلانے والے شیاطین تھے، اس کی ابتدا فرشتوں سے نہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک تو یہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا رب تعالیٰ کی سلطنت ہے کہ لوگوں نے حضور سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی تو رب نے اس آیت میں اسے دفع فرمایا۔ دوسرے یہ کہ جادو کرنا کفر بھی ہوتا ہے، اور جبکہ اس پہ کفری الفاظ ہوں۔ ہاروت ماروت دو فرشتے جو تمام فرشتوں سے زیادہ عابد و زاہد تھے، ایک دفعہ بشکل انسانی دنیا میں قاضی و حاکم بنا کے بھیجے گئے۔ ایک عورت زہرا کا مقدمہ پیش ہوا جس پر یہ عاشق ہو گیا اور اس کے عشق میں بہت گناہ کر بیٹھے۔ ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا، ان کے وسیلے سے توبہ تو قبول ہو گئی، مگر بابل کے کنویں میں قید کر دیا گیا اور انہیں جادو کی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ پتہ لگا کہ نورانی فرشتے جب شکل انسانی میں آئیں تو ان میں کھانے پینے بلکہ جمع کرنے کی قوتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی صاف بن کر کھاتی تھی، تلقاف ما یافکون، لہٰذا حضور بھی ان کے نور ہیں، مگر بشرا لباس میں آئے تو کھاتے پیتے سوتے جاگتے تھے۔ کبھی نورانیت کا ظہور ہوتا تو کھانے پینے سے بے نیاز بھی ہو جاتے تھے، جیسے معراج میں، اور روز وصال میں عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان اور اصحاب کہف غار میں ہزاروں سال سے بغیر کھائے پیے زندہ ہیں۔ یہ ہے نورانیت کا ظہور۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ جادو کے معجد شیاطین ہیں، فرشتے نہیں۔ یہ حضرات تو جادو میں پھنسنے کے بعد لوگوں کو اس سے بچنے کے لیے آئے تھے۔ دوسرے یہ کہ اکثر جادو کفر ہوتا ہے، یا تو اس طرح کے کہاس سے بھی شرکیہ کلمے ہوتے ہیں یا اس کی شرائط میں شرک ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جادو سکھانا کفر نہیں، جبکہ اس سے بچنے کے لیے اس کی برائی بیان کر کے سکھائے، ہاں اس پر عمل کرنے کے لیے سکھانا کفر ہے۔ جیسے شیاطین سکھاتے دیکھو بچنے کے لیے کلمات کفر، یہ فقہ سکھا دیتے ہیں۔ کفر جاننا کفر نہیں، کفر ماننا، اس پر عمل کرنا کفر ہے۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفریہ کلمے ہوں، دوسرے یہ کہ کفار میں نقصان نفسانی کا پہنچا دیتے ہیں۔ جب جادو میں نقصان کی تاثیر تو قرآن آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ ایسے ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابرئ الاکماہ والابراس واحیی الموتى باذن اللہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم سحر بھی خدائی علموں میں سے ایک علم ہے جس کی بقا رب کی منظور سے ہے، اس لیے کہ اس کے سکھانے کے لیے ملائکہ بھیجے۔ مسئلہ جو جادو کفر ہے اس کے کرنے والا مرتد ہے، اور جو جادو کفر نہیں مگر جادوگر لوگوں کو اس سے ہلاک کرتا ہے اور وہ ڈاکو کے حکم میں ہے۔ مسئلہ یعنی جادو کو توڑنے کے لیے جادو سکھانا کفر نہیں، جبکہ اس میں کفریہ کلمات نہ ہوں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے جادو سکھانا حرام ہے، لہٰذا دفع نقصان کے لیے جائز۔ دوسرا یہ کہ اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ جادو بری چیز ہے، اس سے آخرت کی محرومی ہے۔